اور جو گرو حضرات اپنے شاگردوں کو بیچ رہے ہیں، جنہوں نے پراپرٹیاں بنا لی ہیں، جو مسکین خواجہ سرا بیچارے اپنے روزی روزگار کر رہے ہیں، چاہے بھیک مانگ کے چاہے جس طرح بھی کر کے، تو ان کے اوپر جو ظلم زیادتیاں کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم جی، مجھے تو آپ جانتے ہی ہیں کہ میں آپ کی سب کی دوست ہوں، سونیا ناز، ٹرانسجنڈر رائٹس ایکٹیوسٹ، اور میرے ساتھ اس وقت پورے پاکستان سے سوشل ورکر، سوشل ایکٹیوسٹ موجود ہیں، اور آج ہم اکٹھا ہوئے ہیں پریس کلب میں، اور ہم لوگوں نے آج پریس کانفرنس کی تھی جس میں ہم نے حقوق کے لیے آواز اٹھائی، اپنی شناخت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے اور اپنے وجود کے لیے، اور اس کی ضرورت ہمیں کیوں محسوس ہوئی، اس کو بریف کریں گی آج ماہنور چودھری اور جنت علی صاحبہ۔ جی ماہنور۔ تھینک یو سو مچ۔ سونیا جی نے آلریڈی بریف کر دی کہ ہم لوگ آج یہاں کیوں اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ اصل میں صرف آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں اور سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک مسکنسیپشن ہے جو کہ سوشل میڈیا کے تھرو اور مختلف میڈیا کے تھرو جو ہے وہ سپریڈ ہوئی ہے کہ ہمارا جو قانون ہے وہ ختم ہو گیا۔ جی ہمارا قانون بالکل ختم نہیں ہوا، ہمارا قانون میں صرف امینڈمنٹ پرپوز ہوئی ہے، ہمارا قانون ابھی تک رول نہیں ہوا، تو قانون کی امپلیمنٹیشن اسٹل چل رہی ہے اور یہ چلنی چاہیے۔ اور ہماری جو آج کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہم امیڈیٹلی اسٹرائک ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں ہیٹ اسپیچ کو سوشل میڈیا کے اوپر، تاکہ جو سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک نیگیٹو افیکٹ آیا ہے اور کمیونٹی مزید ولنریبل ہوئی ہے، ہم اس کو کم کر سکیں۔ اوور ٹو یو جنت۔ بہت شکریہ، بہت اچھے سے ماہنور آپ نے بتایا۔ میں اس میں کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گی۔ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ نیگیٹو پروپیگنڈا کی وجہ سے ہماری کمیونٹی میں بہت سارے لوگوں کی اموات واقع ہوئی، بے شک وہ پنجاب ہو، کے پی کے ہو، وہ تشدد کا لیول اتنا زیادہ بڑھ گیا، آپ دیکھ سکتے ہیں نگاہیں کے اوپر بھی وار ہوا ہے۔ ہمارے کی ایکٹیوسٹ سیف نہیں ہیں، وہ محفوظ نہیں ہیں، ان پہ حملے ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے رائٹس ہیں، وہ صحت کے رائٹس ہوں، وہ نوکریاں کرنے کے رائٹس ہوں، وہ سب چھینے جا رہے ہیں۔ تو ہم یہ درخواست کرنے آتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا تو کیا ہم سے ہماری سانسیں بھی چھین لیے جائیں گی؟ تو پلیز آپ سارے، آپ کے اوپر بھی اتنی ذمہ داری ہے جتنی ہم اپنے حق کے لیے بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب تخلیق کی کائنات، تو خواجہ سرا کو بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ خدا کی ہدایت پر انگلی اٹھانے والے یا نعوذ باللہ خدا بننے والے؟ اس کے گھر میں تو ہم سب برابر ہیں، جب طواف کرتے ہیں مرد عورت، خواجہ سرا ایک ہی صف میں نماز پڑھتے ہیں ایک ہی جگہ، تو پھر دنیا میں کیوں اس طرح کی مشکلات پیدا کر لی جا رہی ہیں کہ ہماری جنس و صنف جو آلریڈی پچھتا رہی ہے، جو آلریڈی خطرے میں ہے، جو آلریڈی دھتکاری جاتی ہے، اس کو مزید ذلیل کیا جا رہا ہے، ان کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے۔ آپ لوگ ہی کہتے ہیں کہ نوکریاں نہیں کرتے، بیگنگ کرتے ہیں، ناچتے ہیں، تو پھر میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ نے ان کے لیے کیا آپشن چھوڑی ہے؟ یہ اپنی ذات سے سوال کریں۔ یہ میرا سوال موجودہ حکومت سے کہ ان کے نمائندے ہمارا نام تک کیوں نہیں لے رہے، ہمارے ساتھ کیوں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں؟ وہ ساری این جی او، این جی او جو ہمارے نام پہ فنڈنگ لے رہی تھی، جب ہمارے پر اٹیک ہوئے تو وہ سب کہاں غائب ہو گئے؟ آج اب ہم اس کیا جنگ میں صرف ہم اکیلے ہیں؟ میں آئی جی پنجاب صاحب کو سلوٹ کروں گی کہ صرف آپ پنجاب پولیس سے ان کی نمائندہ مس جون سی شہر بانو ہیں، وہ آئی ہیں اور بیٹھی ہیں۔ ہمیں بہت سارے لوگوں سے توقعات ہیں کہ وہ بھی بیٹھیں اور ہمارے ساتھ شانہ بشانہ چلیں اور ہمارے لیے نہ کام کریں، ہمارے ساتھ کام کریں۔ اس میں فرق ہے خواجہ سراؤں کے لیے کام کرنے میں اور ان کے ساتھ کام کرنے میں۔ جیسے مون نے کہا، جنت نے کہا اور سونیا جی نے کہ ہمارے رائٹس ہونے تھے۔ دیکھیں پیچھے دنوں ایک میں خواجہ سراؤں کو نا ان کی سالگرہ کے لیے نا لیٹر وغیرہ جاری دیتی تھی، جو تھانے میں جاتی تھی اور دیتی تھی، لیکن جب کا یہ قانون کا مسئلہ شیرت کور کا کیس آیا، اس میں بہت مشکلیں میں پیش آئی۔ ڈی سی او سے لے کر ہمیں تھانے تک بہت پرابلم ہوئی، اور کچھ ایسی این جی اوز بھی ہیں جو نون اپنے طور پر کام کر رہی ہیں اور اپنے تحت پر یہ مدد کرتی ہیں خواجہ سراؤں کی، لیکن وہ اپنی برادری کے ساتھ رہتے رہتے نا ان کو بھی مسئلے مسائل چلنے شروع ہوئے۔ اس لیے ہم اپنے یہی پریس کانفرنس کا مطلب تھا کہ ہم سب کو ایک جیسے ہی رائٹس ملنے چاہیے، کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے کہ جن کا کارڈ ہے ان کو بھی اور جن کا نہیں کارڈ ہے ان کو بھی۔ تو کیوں نہ ہم ان سے ایک پریس کانفرنس میں یہی بات کی ہے کہ ہمیں ایک ایسا نشان یا ایسا ایک آئی ڈی کارڈ بنا دے جو ہمارے اوریجنل نادرا کے کارڈ سے ساتھ جڑا ہو، لیکن نادرا کے جو اصل کارڈ ہے ماں باپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کو کچھ نہیں ہو، اور ہمیں شناخت کے لیے دیا جائے۔ جیسے قوت نے ایک بیڑا اٹھایا تھا، انہوں نے قوت نے ایک کارڈ بنایا تھا، ابھی تک میں وہی کارڈ لے کے چل رہی ہوں، اور میرے جو ماں باپ کا نادرا کا کارڈ ہے اس کو کوئی نہیں چھیڑتی، لیکن وہ قوت کا جو کارڈ ہے اسی طرح ہمیں شناخت مل جائے، چاہے وہ سوشل ویلفیئر بنا دے چاہے قوت والے بنا دے، اسی طرح کا بنا دے گا تو تعداد بھی آ جائے گی اور آپ کو ساری چیزیں سامنے واضح کا تازہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو ان سب سوالوں کے جواب دیں گے ہمیں آپ، تو اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اپنی میزبان سونیا ناز کو۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے مورٹ ٹی وی۔ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ ایک نئی ایپیسوڈ اور ایک نئی اسٹوری کے ساتھ۔ اللہ نے اللہ آمین۔